یقیناً آپ آمدن گوش ہیں، آغاز مجلس ہے، پہلا سجدہ ذکر ہے، اور دل میرا یہ چاہ رہا ہے کہ میں ملت مسلمہ کو مجلس کے آغاز میں مجلس کروانے کا مقصد سمجھاؤں۔ اگر کوئی میرا سنی دوست میری اس آواز کو سن رہا ہے تو میں اس سے گزارش کروں گا کہ وہ مجلس میں آئے۔ دیکھیں گے بھائی آپ میری طرف، ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے۔ آئیے جی، بسم اللہ بھائی جی۔ وقت اتنا ہے نہیں کہ آپ وقت ضائع بھی کریں اور میں کچھ آپ سے کہوں بھی۔ آنے والے آتے رہیں گے، چونکہ آغاز ہے تو آنے والوں نے تو آنا ہے، اور جہاں جگہ ملتی جائے گی وہاں بیٹھتے جائیں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی آپ مجلس میں تشریف لائیں۔ آپ کا تعلق کسی مسلک سے ہے، کسی مذہب سے ہے، کسی گروہ سے ہے، کسی حزب سے ہے، آپ مجلس میں آئیں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ ہم مجلس کسی کی مخالفت میں کروا رہے ہیں تو یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دیں، کیونکہ دنیا میں کوئی کام کسی کی مخالفت میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو بھی ہوتا ہے محبت میں ہوتا ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے وہ محبت میں ہوتا ہے، مخالفت میں نہیں ہوتا۔ پھر عرض کروں گا کہ دنیا میں جو کام بھی بندہ کرتا ہے وہ کسی کی مخالفت میں نہیں کرتا۔ وہ جو نماز پڑھنے جاتے ہیں وہ بھی کسی کی محبت میں جاتے ہیں، اور جو نہیں جاتے انہیں کسی کی محبت روک لیتی ہے۔ یہ مجلس کا اشتہار لگتا ہے، اور اشتہار پڑھ کے کچھ لوگ مجلس میں آ جاتے ہیں۔ جو آتے ہیں انہیں کسی کی محبت لے آتی ہے، جو نہیں آتے انہیں کسی کی محبت روک لیتی ہے۔ جو آ گئے ہیں وہ تو حسین کی محبت میں آئے ہیں، جو نہیں آئے وہ ذرا گھر بیٹھ کے سوچ لیں کہیں انہیں یزید کی محبت نے مجلس میں آنے سے روک تو نہیں لیا۔ بھائی زندگی آپ کی بڑی مہربانی، مل کے بولو حیدری۔ آباد رہیں، آپ سلامت رہیں، زندگی آپ کی۔ ایک اور الزام ہے ہم پہ، اور وہ الزام یہ ہے کہ ہم مجلس میں اس لیے نہیں آتے کہ یہ جو شیعہ ذاکرین ہیں یہ گالیاں دیتے ہیں، تو آؤ آج سارا دن بیٹھ کے سنو۔ ہمارا کوئی بندہ بھی کسی کو گالی نہیں دیتا، کوئی ذاکر، کوئی خطیب، کوئی واعظ گالی نہیں دیتا۔ میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا کہ آپ ہم پہ گالیوں کا الزام کیوں لگاتے ہیں، تو وہ کہنے لگے ہم گالیوں کا الزام اس لیے لگاتے ہیں کہ آپ لعنت بھیجتے ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب اگر آپ لعنت کو گالی سمجھتے ہیں تو گالیاں تو پھر اللہ بھی بہت دیتا ہے۔ زندگی آپ کی گالیاں تو پھر اللہ بھی بہت دیتا ہے۔ جگہ جگہ پہ قرآن میں اللہ کبھی کافروں پہ لعنت بھیج رہا ہے، کبھی ظالموں پہ لعنت بھیج رہا ہے، کبھی مشرکوں پہ لعنت بھیج رہا ہے۔ لعنت گالی تو نہیں ہوتی، اور اگر آپ لعنت کو گالی سمجھتے ہیں تو آپ کو گالی کے معنی نہیں آتے، آپ کو پتہ ہی نہیں گالی کہتے کسے، اور اگر آپ کو نہیں پتہ گالی کسے کہتے ہیں تو آئیے ہم آپ کو گالی کے معنی سمجھا دیتے ہیں۔ سامنے سے کتا آ رہا اور میں اسے کتا کہہ دوں تو آپ سمجھیں گے میں نے گالی دی ہے۔ کتے کو تو میں کتا ہی کہوں گا۔ گالی تب ہوگی جب سامنے سے بندہ آئے اور اسے میں کتا کہوں۔ کتے کو کتا کہنا گالی نہیں، بندے کو کتا کہنا گالی ہے، اور ہم نے کبھی کسی بندے کو کتا نہیں کہا، ہم کتے کو ہی کتا کہتے ہیں۔ زندگی آپ کی سلامت ہو۔ ہم بندے کو کبھی کتا نہیں کہتے، کتے کو ہی کتا کہتے ہیں۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں اس جملے پہ کون میرا ساتھ دیتا ہے۔ اور کتا بھی ہم مرضی سے نہیں کہتے، نبی جسے کتا کہے ہم اسے کتا کہتے ہیں، اور نبی جسے کتا کہہ دے وہ کتا ہوتا ہے، چاہے دو ٹانگوں پہ چلے، آباد ہو، سلامت ہو، چاہے چار ٹانگوں پہ چلے۔ جسے نبیوں کا سلطان کتا کہہ دے وہ کتا نظر نہ بھی آئے تو کتا ہی ہوتا ہے، کیونکہ نبی ان بچوں کا باپ ہے جو محفل میں بیٹھے ہوئے مرد سے کہہ دے بیٹھی ہو تو پھر وہ بیٹھا نہیں ہوتا، پھر وہ بیٹھی ہوتی۔ بس آپ کی توجہ ہو گئی۔ مجلس میں آنے کے لیے صرف آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ ہم مجلس اس لیے کرواتے ہیں کہ دنیا کو ہم اللہ بھی سمجھیں، دنیا کو رسول بھی سمجھیں، دنیا کو امام بھی سمجھیں۔ چلو آج کی یہ مجلس میں اس نظر کرتا ہوں، اس عنوان سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہماری مجلس کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کو رسول سمجھا سکیں۔ آپ کی سمجھ میں رسول نہیں آیا، آپ رسول نہیں سمجھ سکتے۔ میں بڑی جلدی اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا موسم کے اعتبار سے۔ رسول آپ نہ سمجھ سکیں، نہ آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو رسول پڑھا رہے ہیں، اور رسول آپ اپنے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ بھائی توجہ صاحبان، کہ 40 سال کے تو رسول ہیرا میں بیٹھے تھے کہ جبرائیل آیا، اور جبرائیل نے آ کے رسول سے کہا پڑھو،
اور رسول نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا. میں شیعہ مذہب کی نمائندگی میں یہ بات نہیں کر رہا، ہماری بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارا نبی نہ کسی سے پڑھنا سیکھتا ہے نہ کسی سے لکھنا سیکھتا ہے. جبرائیل آیا اور اس نے نبی سے کہا، یہ ادھر کی آواز ہے، ہماری آواز نہیں. جبرائیل نے آ کے نبی سے کہا پڑھو، نبی نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا. مولوی صاحب ذرا عقل کریں کہ جس نبی نے جبرائیل سے کہا تھا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، کچھ سال گزرے تھے کہ اسی نبی نے پتھر اٹھایا تھا، ہاتھ پہ رکھا تھا اور اسے کہا تھا پڑھ. ذرا آپ کو بیدار ہونا پڑے گا. اسی نبی نے پتھر سے کہا پڑھ، تو پتھر نے تو نہیں کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. جس نبی کے کہنے پہ پتھر پڑھنے لگتا ہے وہ جبرائیل سے کہے گا مجھے پڑھنا نہیں آتا. تو قبلہ آپ آئیں حسین کی مجلس میں، ہم آپ کو نبی بھی سمجھائیں گے، نبی کی نعت پڑھنا بھی سمجھائیں گے. آپ کو تو نعت پڑھنا بھی نہیں آتا. یہ آپ کے ہاں کچھ حضرات ہیں جو نعت خان کہلواتے ہیں. یہ میرے بعد بھی ایک نعت خان بیٹھے، ہم ذاکر کہتے ہیں، ہوتے یہ نعت خان ہیں، کیونکہ یہ بندوں کی لکھی ہوئی نعت نہیں پڑھتے، یہ اللہ کی کہی ہوئی نعت پڑھتے ہیں. اور اس نعت کے کسی شعر کا نام علی ہے، نعت حسین جاگیے، کسی شعر کا نام حسن ہے، مل کے بولو حیدری. کسی شعر کا نام حسین ہے. نعت ہم بھی پڑھتے ہیں، نعت آپ بھی پڑھتے ہیں. اچھا آپ دیکھ رہے ہیں، ذرا میری طرف میں آپ کو سمجھاؤں بندے نعت کیسے پڑھتے ہیں. افضل ہمارے ہمسائے میں ایک مسجد تھی، حضرت خان صاحب، وہ بہت چھوٹا تھا، بالکل ہمارے ہمسائے میں گھر کی دیوار سے متصل مسجد تھی. تو وہاں ایک مولوی صاحب تھے، 6 فٹ ان کا قد تھا، اور شاہ جی جتنا قد تھا اس سے آدھی داڑھی ضرور تھی. وہ ایک دن آئے، انہوں نے مسجد کا تالا کھولا، مسجد میں داخل ہوئے، اندر سے کنڈی لگ گئی. تھوڑی دیر کے بعد لاؤڈ سپیکر آن ہوا تو انہوں نے نعت پڑھنا شروع. نعت کا پہلا مصرع میں نے سنا، میں پریشان ہوں. میں نے کہا گئے مولوی صاحب تھے تو یہ نعت کیا ہے. میں نے خود دیکھا داڑھی والا بندہ تھا، مسجد میں داخل ہوا اور وہ کیا کہہ رہا ہے، میں مدینے چلی ہوں. توجہ ہے. بچپن تھا میرا، میں چھوٹا تھا، میں پریشان ہو گیا، اور پریشانی کا حل میں نے یہ نکالا کہ ہو سکتا ہے مردوں کو مدینے کا ویزا نہ ملتا ہو. آباد رہو. اور یہ عورت بن کے جا رہے ہیں، مولوی صاحب ہیں، عورت بن کے جا رہے ہیں، اور مولوی صاحب کا جب دل چاہتا ہے وہ عورت بن کے مسجد میں داخل بھی ہو جاتے ہیں، مسجد سے بھاگ بھی جاتے ہیں. ہاں آپ نے توجہ نہیں فرمائی. مولوی جب چاہے لبادہ بدل لیتے ہیں. لیکن جب میں شعور کی عمر میں پہنچا تو پھر میں نے دیکھا کہ بندے پھر بھی عورت بن کے نعت پڑھ رہے ہیں. کوئی بندہ کہہ رہا ہے میں نے چکڑ پر ہی گل لا. میں پریشان ہو گیا کہ یہ بندے عورت بن کے ہی نعت کیوں پڑھتے ہیں. پھر میں نے 4 مصرے لکھے یہ عورت بن کے نعت پڑھنے والوں کے لیے کہ جو لم یزل کی نظر میں نہیں ہے مرد، اسے رسول پاک سے ہرگز علم نہیں ملتا. جو مرد ہو کے سمجھنے لگے میں عورت ہوں، اسے تو نعت کی خاطر قلم نہیں ملتا. میں زندگی آپ کی سلامت ہو. بڑی بیداری سے آپ سن رہے ہیں، مل کے بولو حیدری. آباد رہیں، سلامت رہیں. یہاں ہم آپ کو نعت پڑھنے کا سلیقہ سکھائیں گے. ایک اور نعت آج کل میں بڑی سن رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، ٹیلی ویژن پہ نعت آتی ہے. اور وہ نعت کیا پڑھ رہے ہیں؟ نعت نہیں ہے، وہ نوکری کی درخواست. میں قربان جاؤں آپ کے سامنے، آپ سمجھ گئے، پوری درخواست ہے نوکری. اور پتہ درخواست کیا ہے؟ علیمہ میں نے نال رکھا. ہاں یہ نعت پڑھی جا رہی ہے، علیمہ میں نے نال رکھا. اچھا یہ آپ حلیمہ کے ساتھ کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ یہ سمجھ رہا ہے میں بی بی حلیمہ کی مخالفت کر رہا ہوں تو غلط سمجھ رہا ہے. ہماری دشمنی حلیمہ سے نہیں، ہمیں رسول سے پیار ہے. آپ نے جملے پہ توجہ نہیں فرمائی. ہمیں رسول سے محبت ہے، دشمنی حلیمہ سے نہیں. تو میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولوی صاحب قبلہ آپ یہ حلیمہ کے ساتھ رہنا کیوں چاہتے ہیں؟
تو وہ کہتے دیکھیے گا ذرا میری طرف، موسم تو بدلتے رہتے ہیں۔ مولوی صاحب کہنے لگے جی ہم حلیمہ کے ساتھ اس لیے رہنا چاہتے ہیں کہ حلیمہ نے نبی کو دودھ پلایا تھا۔ مولوی صاحب اس بات پہ میرا آپ سے اختلاف ہے کہ حلیمہ نے نبی کو دودھ پلایا تھا۔ کہنے لگے کیوں اختلاف ہے؟ میں نے کہا میرے نبی کے ماتھے سے ٹپکا ہوا ایک نبی ہے جس کا نام موسیٰ ہے، فرعون کا دربار تھا، کچھ عورتیں دودھ پلانے کے لیے موسیٰ کو فرعون کے دربار میں آئی تھی، وہ موسیٰ کو نیاد حسین جاگیے گا، وہ موسیٰ کو اٹھاتی تھی، بچہ سمجھ کے دودھ کے قریب لے جاتی تھی، موسیٰ نبی بن کے منہ پھیر لیتا تھا۔ آپ کی زندگی ہو، موسیٰ نبی بن کے منہ پھیر لیتا تھا۔ تو میں نے جناب موسیٰ سے پوچھا جناب موسیٰ آپ دودھ کیوں نہیں پینا چاہتے، آپ کو دودھ پسند نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جاؤ جا کے قرآن پڑھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں نے دودھ پینے سے انکار کیوں کیا ہے۔ جب قرآن کھولا تو قرآن کہہ رہا تھا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ، اللہ نے دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ موسیٰ پہ پہلے حرام کر دیا تھا۔ تو مولوی عقل تو خود کر لے، وہ دودھ جو پسینے پہ حرام ہے وہ مصطفیٰ پہ حلال کیسے ہو گیا؟ آپ کی زندگی ہو، یہ آپ سلامت رہے، آپ کی زندگی مل کے بولو حیدری۔ بڑی جلدی میں آپ اپنی بات سمیٹ لوں گا۔ اچھا میں مولوی صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ مولوی صاحب آپ یہ جو نعت پڑھتے ہیں کہ حلیمہ میں نال رکھ لیں، یہ نعت پڑھ کے آپ جانا کہاں چاہتے ہیں؟ مولوی صاحب کہتے ہیں جی یہ نعت پڑھ کے ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا مولوی صاحب قبلہ جنت میں کیوں جانا چاہتے ہیں آپ؟ گھبرائیں گے صحیح آپ موسم سے، بارش ہے کوئی ایسی بات نہیں، ابھی رک جائے گی، ایک دو لمحے کی بات ہے بس رکنے والی ہے۔ آپ توجہ ادھر رکھیے کہ موسم تو بدلتے ہی رہتے ہیں، نہیں بدلتا تو حسین کا ذکر نہیں بدلتا ہے، سارے موسموں میں ہوتا رہتا ہے، اور موسم وہ ہے جو بدل جائے، ذکر وہ ہے جس میں تبدیلی نہ ہو، یہ تو مسلسل ایسے ہی رہے گا۔ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ آپ یہ نعت پڑھ کے کہاں جانا چاہتے ہیں؟ مولوی صاحب کہنے لگے جنت میں۔ میں نے پوچھا جی آپ جنت میں ہی کیوں جانا چاہتے ہیں؟ جانا چاہتے ہیں آپ جہنم میں تشریف لے لیں، جنت میں کیا ہے؟ تو وہ پہلی چیز جس کا مولوی صاحب نام لے رہے ہیں نا میں وہ نہیں دہراتا، دوسری چیز کا نام سن لیں۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ جنت میں ہم اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ وہاں دودھ کی نہریں۔ اچھا وہ نہریں چھوٹی نہیں ہیں، کیونکہ جنت چھوٹی نہیں، جنت بہت بڑی جگہ ہے۔ میں بتاؤں جنت کتنی بڑی جگہ ہے؟ جنت اتنی بڑی جگہ ہے کہ وہاں بہلول کے مکان سے نکلنے کے لیے جبرائیل کو 80 نوری سال پرواز کرنا پڑتا ہے، اتنی بڑی جگہ ہے جنت۔ تو جنت میں نہر بھی چھوٹی نہیں، نہریں بھی بڑی بڑی نہریں ہیں۔ تو میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ آپ وہ جو جنت کی نہریں ہیں جن میں دودھ ہے، وہ نہروں میں آپ نے نہانا ہے؟ کہنے لگے نہیں ہم نے وہ دودھ پینا ہے۔ اچھا مولوی صاحب آپ نے جنت میں جا کے دودھ کی نہر سے دودھ پینا ہے؟ کہنے لگے جی دودھ پینا ہے۔ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ وہ دودھ جو آپ نے جنت میں جا کے پینا ہے تو اس کے لیے اللہ نے جنت میں کوئی گائے بھینسیں رکھی ہیں، کوئی اونٹنیاں ہیں، کوئی بکریاں ہیں، کوئی ڈیری فارم ہے؟ مولوی صاحب کہنے لگے عجیب بندے ہو، شیعوں کے خطیب بنے پھرتے ہو، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ وہ دودھ جو ہم نے جنت میں جا کے پینا اس کے لیے اللہ کو کسی گائے بھینس کے دودھ کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے فرشتے وہ دودھ دیں پھر نہر میں بہائیں۔ تو مولوی صاحب وہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ مولوی صاحب کہنے لگے عقل کرو، اللہ کو دودھ پیدا کرنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں۔ تو مولوی صاحب عقل خود آپ اپنے لیے پیدا کریں، وہ دودھ جو آپ نے جنت میں پینا ہے اس کے لیے اللہ کو کسی گائے بھینس کے وسیلے کی ضرورت نہیں، اور وہ دودھ جو جنت کے سرداروں کے نانا نے پینا ہے اس کے لیے حلیمہ کی ضرورت کیا پڑ گئی ہے؟ آباد رہو، یہ زندگی آپ کی سلامت رہو۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ آپ نبی سمجھ ہی نہیں سکے، آپ کو نبی پڑھنے کا سلیقہ نہیں آیا، آپ کو نبی سننے کا سلیقہ نہیں آیا۔ میں آپ کی ہمت سمجھتا ہوں، یہ آپ کی محبت کی دلیل ہے، آپ کا جذبہ مودت ہے جو آپ ایسے موسم میں یہاں مجلس میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرنے جا رہا ہوں۔ ملت مسلمہ اگر نبی سمجھ جاتی، میں بات سمیٹ لوں موسم کے پیش نظر، ملت مسلمہ اگر رسول سمجھ جاتی تو 3 جمادی الثانی کی رات نبی کی بیٹی کا جنازہ رات کو نہ ہوتا۔ آباد رہیں، سلامت رہیں، آپ آغاز مجلس ہے، آپ نے بڑا اچھا سنا ہے، بڑا خوبصورت سنا ہے۔ مالک آپ کی عبادت قبول و منظور فرمائے۔ دعا کر رہا ہوں آپ کے ساتھ مل کے کہ موسم ابھی بہتر ہو جائے گا، سارا دن ذاکر پڑھیں گے، سارے سال کی سیدزادوں کی محنت ہے، یقیناً مالک قبول بھی فرمائیں گے۔
ملت مسلمہ ہم سے رونے کی وجہ پوچھے، اگر تعلق تیرا کسی اور مذہب سے تو شیعہ نہیں ہے تو ہمارے رونے کی وجہ سن، سید ہونے کی نسبت مجھے حاصل ہے، منبر کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، رکھ میرے سر پہ قرآن اور سوال پوچھنے کے بعد جا کے خود تحقیق کر لینا، میں تجھے سمجھا رہا ہوں کہ تیرے نبی کی بیٹی مری نہیں، قتل ہوئی ہے۔ آباد سلامت ہو تمہاری زندگی، اب جا کے قاتل تلاش کرنا تیرا کام کہ نبی کی بیٹی کا قاتل ہے کون۔ ملت مسلمہ سمجھ رہی ہے کہ ہم ایسے رسمن رو رہے ہیں، آپ کی آنکھیں بھی برس گئی ہیں، آپ کی آوازیں بھی بلند ہو گئی ہیں۔ مسلمانوں ہم ایسے نہیں رو رہے، رسمن نہیں رو رہے، تمہیں ہم اپنے رونے کی وجہ بتائیں۔ اس منبر کی عزت کی قسم ہے کہ مسلمانوں نے نبی کی بیٹی کو گلی میں نکال کے مارا ہے۔ اگر میں تفصیل پڑھوں گا تو کسی مومن کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ آزاد مجلس، تمہارے پردے سلامت رہیں، کبھی شبیر کے غم کے سوا تمہیں کوئی غم نہ ہو، تمہاری نسلیں آباد رہیں۔ جو ایسے سخت موسم میں حسین بادشاہ کی اماں کا ذکر ایسے سننے کے لیے تیار بیٹھے ہو، بس تیاری آپ کی ہو گئی، میں بات کو قریب لے آؤں۔ مسلمانوں ہمارے رونے کی وجہ یہ ہے کہ ماں بھی زخمی تھی، بیٹی بھی زخمی تھی۔ ماں کے زخمی ہونے اور بیٹی کے زخمی ہونے میں فرق صرف اتنا ہے کہ ماں کو لوگوں نے گھر جا کے مارا تھا، بیٹی کو گھر بلا کے مارا تھا۔ آباد رہو، سلامت رہو، تمہاری زندگی ہو یار، بڑی خوبصورت عبادت کرو۔ بس چند لفظ اور کہنے جا رہا ہوں، کتنا رو لوگے؟ خدا کی قسم، اس منبر کی عزت کی قسم، اس سائبان تمہارے اوپر لگا ہے۔ تھوڑی دیر بعد موسم ٹھیک ہو جائے گا، اچھا ہو گیا آپ کے لیے موسم، بندے پریشان ہوں گے زمین پہ بیٹھنے کے لیے، لیکن یاد رکھنا بارش ہوتی تھی تو بھی بطول مدینے سے باہر بیٹھ کے روتی تھی، دھوپ ہوتی تھی تو بھی بطول مدینے کے باہر بیٹھ کے روتی تھی، دن بھی روتی تھی، رات بھی روتی تھی۔ تجھے ایک روایت سناؤں، بالکل قریب لیں اور اپنے بھائی کو منبر دوں۔ کتنا روتی تھی سیدہ بطول؟ ایک میرے نبی کا صحابی ہے، نام ہے اس کا محمود ابن لبید، محمود ابن لبید، یاد رکھنا۔ ابراہیم امینی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے محمود ابن لبید، یہ کہتا ہے میں ایک دن گزرنے کے بعد رات کے وقت جنت البقیع کے قریب سے گزرا، رات کا وقت، تو مجھے جنت البقیع کے قبرستان سے نا ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ لبید کہتا ہے میں پریشان ہو گیا، آدھی رات ہو گئی ہے، کون مستور ہے جو اس وقت بیٹھ کے قبرستان میں رو رہی ہے؟ کہتا ہے میں دوڑ کے جنت البقیع کی طرف گیا کہ جنت البقیع کے دروازے پہ فضہ کھڑی تھی، آواز دے کے کہتی محمود وہیں رک جا، قبرستان کے اندر نہ آنا، قبرستان کے اندر کوئی عام بی بی نہیں، نبی کی بیٹی بیٹھ کے رو رہی ہے۔ آباد رہو، سلامت رہو۔ محمود کہتا میں نے عزت سے پوچھا کہ اس وقت میں کیوں رو رہی ہے اور بی بی کس کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہی ہے؟ میں تیرے ماتم کا سامان پیدا کرنے جا رہا ہوں، یہاں تو حسین جاگنا، کس کی قبر پہ بیٹھ کے نبی کی بیٹی رو رہی ہے؟ بی بی فضا آواز دے کے کہتی ہے نبی کی بیٹی امیر حمزہ کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہی ہے۔ محمود کہتا ہے میں قبرستان کی دیوار کے ساتھ کان لگا کے سننے لگا کہ نبی کی بیٹی کیا بین کر کے روتی ہے۔ کہتا جب میں نے غور سے سنا تو نبی کی بیٹی حمزہ کی قبر پہ بیٹھ کے کہہ رہی تھی دادا جنہوں نے تیرے سینے میں نیزہ مارا تھا انہوں نے میری پسلیاں توڑ دی ہیں۔ آباد رہو، سلامت رہو، تمہاری زندگی ہو، بڑی خوبصورت عبادت کر رہے ہو۔ ماں کو مسلمانوں نے تازیانوں سے مارا، شہادت مجھے نہیں پڑھنا، یہ آخر میں پڑھنے والا پڑھے گا۔ ماں کو مسلمانوں نے تازیانوں سے مارا، بیٹی کو کلمہ گو نے پتھروں سے مارا۔ میں بس بالکل قریب آ گیا، بیٹی کو پتھروں سے مارا۔ کہاں سے آئے پتھر؟
شام کے بازار کی چھتوں سے. تم بھی گھروں والے بیٹھے ہو، جوان بھی ہو، بزرگ بھی ہو، بیٹیاں بھی ہو، بہنیں بھی ہو. مجھے بتاؤ تمہارے گھروں کی چھتوں پہ پتھر ہوتے ہیں؟ تو یہ شام کے بازار کی چھتوں پہ پتھر کہاں سے آئے تھے؟ جا پڑھ جا کے مقتل کی کتابیں. پورے 3 مہینے علی کی بیٹیوں کے استقبال کی تیاری ہوتی رہی، چھتوں پہ پتھر جمع ہوتے رہے. اور جب علی کی بیٹی شام کے بازار کے باہر آ گئی نا، افضال 3 دن کھڑی رہی. میرے بعد بہت بڑے مصعب خان کا بیٹا بیٹھا ہے جس کا مضمون لوگ آج بھی پڑھ رہے ہیں. سیدہ آ کے بازار کے باہر 3 دن کھڑی رہی. 3 دن بازار سکتا رہا. جب 3 دن بازار سکتا رہا، 3 دن کے بعد بازار کا دروازہ کھلا. حکم آیا کہ سیدہ بازار میں پہلا قدم رکھے. تیری روتی ہوئی آنکھ کی قسم ہے، علی کی بیٹی نے پہلا قدم اٹھا لیا بازار میں رکھنے کے لیے. رکھو سر پہ قرآن اور مجھے بتاؤ کہ جب قدم اٹھا لیا جائے تو اسے زمین پہ رکھنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ قدم اٹھا اور زمین پہ آ گیا. سیدہ نے ایسے قدم رکھ لیا. نہیں، تیری روتی ہوئی آنکھ کی قسم ہے کہ سیدہ کا پہلا اٹھا ہوا قدم زمین پر آنے سے پہلے دمشق میں 15 اذانیں ہو گئی تھی. تمہاری زندگی ہو، سلامت رہو، بڑی خوبصورت عبادت کر رہے ہو. وجہ کیا تھی؟ یہ اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ 15 اذانیں کیوں ہو گئی؟ کیونکہ مسلمان علی کی بیٹی کو زمین پہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں دے رہے تھے. 15 اذانیں ہو گئی. عزاداروں سنو گے، اب مجھے معاف کر دینا اگر کسی کا دل دکھ جائے. جب 15ویں اذان ختم ہوئی، علی کی بیٹی کا پہلا قدم بازار کے اندر آیا. اس منبر کی عزت کی قسم ہے کہ بازار پہ چھت پہ بیٹھے ہوئی عورتوں کا 10,000 ہاتھ حرکت میں آیا. کسی نے ادھر سے پتھر مارا، کسی نے ادھر سے پتھر مارا. سنو گے، چند لمحوں میں علی کی بیٹیوں کے لباس کے رنگ بدل گئے. میں بسم اللہ کروں. آباد رہو، سلامت رہو، تمہاری زندگیاں ہو. پوچھ پوچھ کے مارتی تھی، پوچھ پوچھ کے مارتی تھی. آخری جملہ میں مصعب کا پڑھنے جا رہا ہوں اور سلام کرنے جا رہا ہوں. کوئی پوچھتی تھی بتا علی کی بیٹی زینب کہاں، میں نے اسے مارنا ہے. کوئی پوچھتی تھی بتا ام کلثوم کہاں، میں نے اسے مارنا ہے. کوئی پوچھتی تھی بتا عباس کی بہن کہاں ہے، میں نے اسے مارنا ہے. او عزادارو، شام کے بازار کی چھت پہ بیٹھی ہوئی ایک حرام زادی عورت ایک بی بی سے پوچھتی ہے بتا حسین کے سینے پہ سونے والی 3.5 سال کی شہزادی کہاں ہے؟ وہ آواز دے کے کہتی ہے وہ دیکھ جس کی گردن رسی میں تنگ پڑ گئی ہے، جس کے کانوں سے خون بہ رہا ہے، تو کبھی دایاں پاؤں اٹھاتی ہے، کبھی بایاں پاؤں اٹھاتی ہے. شام تک تیری آنکھ پرنم نہ رہے تو میں نے بطول سے خیرات نہیں مانگی. اس حرام زادی نے ایک بڑا پتھر اٹھایا، سکینہ کے سر کا نشانہ لیا. جس نے ماتم کرنا اس نے پتھر مارا. اس منبر کی عزت کی قسم ہے اس حرام زادی کا نشانہ خطا ہو گیا. پتھر سکینہ کے سر میں نہیں، پتھر لگا سکینہ کے ہاتھوں پہ، بندے ہوئے ہاتھوں پہ پتھر لگا. شہزادی کے ہاتھوں سے خون کا فوارہ پھوٹا. سکینہ کے ہاتھ سرخ ہو گئے. ماتمی جوان سوال کر، سرخ ہاتھ لے کے سکینہ کہاں گئی؟ نہ حسین کی طرف گئی، نہ بی بی زینب کی طرف گئی، نہ سجاد کی طرف گئی. اب تو نے ماتم کرنا ہے تو تیاری کر. سکینہ خون والے ہاتھ لے کے اکبر کے سر والے نیزے کے نیچے آ گئی. آ کے کہتی ہے اکبر دیکھ، شام والوں نے مجھے تیری شادی کی مہندی لگا دی. اکبر میرے ہاتھ سرخ ہو گئے. اکبر میں بغیر مہندی کے تیری بارات میں بس یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنۃ اللہ علیہم.